نصيحة بفضلك لمن يقولون إن الله في كل مكان. الله المستعان. إن الله في كل مكان يقول نصیحت کیجیے جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو یہی ہم کہیں گے جس سے پہلے کہہ چکے ہیں. نقول اولا نقول ان اللہ فی کل مکان هذا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال العلماء هذه البدعة القول بأن الله في كل مكان لما جاءت هذه البدعة فكان العلماء ردوا عليهم في كتب العقيدة دائما الصابوني وفلان وفلان ينصون عليه. كذلك كتاب خاص زكريا الأنصاري الفاروق والشيخ الذهبي له كتاب العلو للعلي الغفار، یعنی اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ عقیدہ ٹکراتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اس کا معنی ہے کہ آپ نے کہہ دیا گندی جگہ پر بھی ہے، آپ خود گندی جگہ پر کھڑے ہونا نہیں پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہاں بھی آپ بیٹھا دیتے ہیں. یہ پورے طور پر باطل عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس عقیدے کا معتقد ہے تو یقیناً وہ حلول اور اتحاد کی وادی میں داخل ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ اللہ ہم سے ملا ہے اور ہم اللہ کے اندر ہیں، اللہ ہمارے اندر ہے. میں نے کل پرسوں کی کسی کی مسجد مجلس میں بات کہی ہے کہ ابن عربی محمد ابن عربی اسی مکے میں آیا تھا، جن کو شیخ اکبر کہا جاتا. ہم آیت نہیں کہوں گا، آیا تھا کہہ رہا ہوں. اس کے ساتھ اس کے مرید بھی چل رہے تھے مکے کی گلیوں میں، تو سامنے کتا آ گیا. یہ آپ جا کے دیکھیں العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین، 9ویں صدی کے یعنی 809 ہجری میں شاید ان کا انتقال ہوا ہے. فارسی ایک عالم ہے، مکے میں مقیم تھے، مکے میں پیدا ہوئے سب کچھ. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی العقد الثمین فی تاریخ البلد، جو بھی آیا جن سے ملاقات ہوئی ان کے حالات لکھے ہیں. تو محمد بن عربی بن حاتمی اس کے بارے میں ان کو جو معلومات ہوئی اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ مکے میں چل رہا تھا گلیوں میں اپنے مریدوں کے جرمٹ میں جھنڈ کے ساتھ، اچانک کتا سامنے آ گیا. کسی مرید نے کتے کو بھگانا زور سے ڈانٹ کر کے بھگایا. تو محمد بن عربی کہتا ہے کہ نہیں، اس کو نہ ڈانٹو، آدھا ربی، یہ تو ہمارا رب ہے. اور اس کا کہنا تھا، اس کے طرف شعر یہ منسوب ہے، العبد رب والرب عبد فلست ادری من المکلف. وہ کہتا تھا کہ بندہ تو رب ہے اور رب بھی بندہ ہے، میں نہیں جانتا کون کس کے لیے مکلف ہے، کون کس کے لیے نماز پڑھے. ان قلت رب فذاک عبد وان قلت عبد فذاک رب. عجیب ہے حماقت بہرحال کہ بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے. اللہ کی بات آپ آیتوں کو دیکھ لیجئے، جو شبہ ان کے دل میں آتا ہے، الشبہ التي يفسد قلوبهم في هذا الباب هو ان الله وهو معكم اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. میں سہروں سے زیادہ قریب ہوں. وہ کہنا چاہتے ہیں، یقول انه هذه ادلتنا ان الله معنا دائما مع كل واحد. نقول ان الله معك اذا قلت انت انا كنت امشي في الوادي والقمر معي، هذه محاورة. القمر معي، كنت امشي في الوادي والقمر معي. هل القمر كان مختلط معك؟ القمر فوق، وهذا اقرب مثال، ان الله فوق وهو معنا. القمر معك تقول هو فوق وهو يمشي معك، معناه انه يعني يكون معك دائما في بنوره وكذا وانت تمشي فيها. ہم لوگ کہتے تھے نا بچپن میں، چندہ ماموں دور کے ہم کو دیکھیں گھور کے. تو ہے گھور کے دیکھتے ہیں. تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ چاند کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا چاند آپ کے ساتھ نیچے اتر کر کے؟ یہی مثال محکوم کا. عرب لوگوں سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے قرآن کو. کسی بھی صحابی پر کے بارے میں آپ نہیں سوچ سکتے وہ شبہ کریں کہ نہیں اللہ عرش پر نہیں، ہر جگہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے دیکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہیں. یہ نہ کہیں ہر جگہ ہیں، ٹھیک ہے کہہ لیجیے اس معنی میں
یعنی اللہ تعالیٰ اوپر سے ہماری دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری دعا سنتے ہیں، سب کچھ آپ کہیں، لیکن یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ہر جگہ، بلکہ انہی علماء نے جنہوں نے تردید کی ہے اس عقیدے کی، العلماء الذين ردوا على هذه العقيدة كتبوا هل أنت تقول إن الله بين فخذيه وإن الله بين فخذي المرأة، إن الله بين فخذي المرأة، تقول هذا في كل مكان، هذا معناه، فلذلك هذا من سوء الأدب مع ذات الله عز وجل۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ ہر جگہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کے کسی غلط فاحشہ عورت کے ٹانگ کے بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ ہے، کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جو شخص عقیدہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ دیوبندی ہوں یا مالکی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، ان کو توبہ کر کے ہمیشہ مرنے سے پہلے، جبکہ ان کو یہ خبر پہنچ رہی کہ یہ غلط ہے، نہیں توبہ کریں گے تو قیامت کے دن سخت حساب کے بارے میں سوچ لیں کہ کیا ہم جواب دیں گے اللہ کو۔